في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وكاتا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الصلوات. تمام تر عزاداران امام مظلوم علیہ السلام وطن عزیز پاکستان کی محافظت واسطے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور امام زمان دے خاطر بھی زحمت فرماؤ صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب الہ العالمین ابی القاسم محمد محبت بری صلوات. الصلاة والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر سید الاولیاء امام الہدى امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین محبت بری صلوات. الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة محرومة عنك ميراث أبيها سيدة النساء العالمين بلند صلوات. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاف في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند ودائه من القيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم
ندعو كل أناس بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية الصلوات اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار بہت کے محمد و آل محمد مومنین دی عبادات قبول فرما مومنین کو طول عمر نصیب فرما مومنین کو اتفاق دی دولت نال مالا مال فرما شیعہ سنی کو شر پسند عناصر کو محفوظ فرما وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما مرحومین مومنین بالخصوص صلی عنایت خان دے جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں منیر خان صاحب اور ان کی والدہ محترمہ دے اور اس انجمن دے جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں درجات جنت بلند فرما معاونین دے مرحومین دے درجات جنت عالی فرما منازل آخرہ آسان فرما مقروض مومنین دے قرض دے ادائیگی دے وسائل عنایت فرما پریشان حال مومنین کی پریشانیاں رفع فرما بیماری کربلا دا واسطے تمام مومنین جو مریض ہیں بالخصوص استاد اللہ وسایہ صاحب ڈاکٹر مرید عباس خان دی والدہ محترمہ باقی جنہوں نے مریم ذمہ دعائیں لائن اور مریض میرا اللہ شفا عطا فرما بے اولاد کو اولاد امداد خان دی بچی کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ بحق محمد والی محمدینہ مومنین دے دن جتنی دعائیں بحق محمد والی محمد دعا قبول فرما امام زمان دے ضروری تاجل فرما یا اللہ ہر قسم دے دکھ تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما پریشانیاں دور فرما ہر دعا زبان دے آمنا ممکن نہیں تیری ذات علیم بے ذات صدور ہے کربلا والا مصیبتاں دواسطے مومنین دے دلنج سارے دلنج پردداران دے دلنج جتنی دعا قبول فرما اپنی اپنی دعا میں قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما سوال پوچھا گیا ماتم بندہ کرندے خون دا تے زخم کئی دن تک نہیں چھوٹے خون آدھا رہا ہے اس دی وجہ تو نماز قضا ہونے دی تو پھر یہ ماتم کرنا صحیح ہے کھلی بات پھر ایسا ماتم کرنا صحیح نہیں ہے ماتم کرنا ثواب ہے صحیح ہے بہتر یہ ہے کہ ماتم لباس میں کیا جائے تاکہ دنیا والے جب دیکھیں تو کہیں یہ حسین کے شیعہ بھی ہیں خوددار بھی ہیں ماتمدار بھی ہیں اور مہذب قوم بھی ہیں باقی میں مجتہد نہیں مرجع نہیں مجھ کرنا یہ طالب علم کہیں خون دا ماتم کرنا ہے تو وہ اپنے مجتہد اور رابطہ کرے اگر اجازت نہیں دے کرے جبکہ مرجع اعظم راہبر معظم انہوں دا فتوی شرعی جواز میں عدلہ پیش نہیں کر سکتا ماحول نہیں دوسرا سوال ہے ہاں ایک بھی درد دلے چلو پہلے بیان کر چھو کل 7 محرم ہے اکثر مقامات کے مومنین وینے ہیں کہ بندے آدھے صحیح سیج دی شبی اللہ دے بندے شعور دا زمانہ آگے بیداری دا زمانہ آگے کہیں دی دھی دی سیج دی شبی اگر بناؤ چاہے تو ناراض نہ تھی ایک خانہ چون کہیں دی دی شبی بناؤ چاہے تھا تے تھوڑا دی میں روڑ تے تو سامان کے سیج دی شبی ٹورو کو چنگا لگ سکتا ہے تے بعد ناراض نہ تھی میرے واسطے سارا دا معیار ہی کو لیا اگرچہ سادات کا احترام ہے سادات کی عزت ہے غیر سید بھی میرے واسطے لائق ہے احترام ہے لیکن حسین دی دھی ایڈی مظلوم ہے پوری سیج غیر سید چاہیے وقت پھر دی کھڑی ہے بازار پھر دی کھڑی ہے چوکاں دے بیچ وقت دکھائیں دے بدل جناب امیر قاسم دی زوجہ اور جو دی بیوہ اللہ دے بندے پتہ نہیں کہیں اس قسم دیا روایات بنائیاں جو اس تو نکلو ایک اختلافی گلہ نہیں حق دی گل کو تو ساتھ دے اگر کوئی بندہ حق دی گل کرے تو ساتھ دے فساد دی گل ہوگی ہاں اہل بیت دی توہین ہوندی پئی ہوئے تے گل بندہ حق دی نہ کرے ساری ذمہ داری بن گئی ہے ساری مدرسہ کم چیزیں مسئلہ صاحب کوئی نہیں لیکن پتہ نہیں کہیں جیڑا ایک نابالغ بچے دی شادی کروئی اور وہی
بھرجائی دے نال جناب حسن مسنہ دی زوجہ سادی دادی ہے، میں بھی حسن سیدہ حسن مسنہ دی اولاد چوں میں کو شرف ہے عمر دا، اور فاطمہ کبرا جناب حسن مسنہ دی زوجہ جی صحیح تاریخ جان دی بندے وقت کتاباں دا حوالہ دینے اللہ دے بندے کتاباں تے وقت سارے بھراما دی ہوئی بھریاں پئیاں مطلب ساریاں سچے کتاباں لکھنا لے رائٹر تکائی ہیں، لیکن اے دیکھو بھئی لکھنا لگا معصوم ہے، لکھنا لے غیر معصوم ہے، یہ انہاں خرافات تو باہر آمنا چاہیے، شبیہ ہومنیاں چاہیے، جسی شبیہ میں آپ احترام کریں نا، علم دی شبیہ کر دو، جناب اکبر دے امامے دی شبیہ چا بناؤ، جناب امیر قاسم دے جنازے دی تابوت دی شبیہ چا بناؤ، اتنا آکھو جو تو صحیح عظیم دختر امام حسین علیہ السلام دی سیدہ دی دادی بی بی فاطمہ کبرا، اس دی سیج غیر سید چاہ کہیں سید اتنا کوئی سید بیٹھا ہو خدا نہ خواستہ، اس دی بیٹی دی شادی تھی گئے تھے وہ سیج چاہنا وانستے بننے نہیں صرف آنکھیں چاہ سہیں ایسا توارے نوکر جو ہے غلام احتساب کو اپنی بیٹی دی سیج چاہنا دے وہ چاہنا دے سی امام حسین علیہ السلام دی بیٹی دی سیج کو ہر کوئی حق لے بدل ہر کوئی چاہیے بدل سمجھ امام حسین آج بھی مظلوم ہے، توجہ فرماؤ تھوڑے نام بدلو روش بدلو، بیداری دا زمانہ ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، شبیہاں بے شک پڑھاؤ، احترام ہے، سارے نزدیک احترام ہے، سجدہ کوئی نہیں، سجدہ صرف پروردگار۔ میری بہنیں 10 محرم الحرام کے دن اپنے ردائیں اتار لیتی ہیں اور جلوس میں شرکت کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم غم زینب منا رہی ہیں، کیا یہ کنیزان زہرا بی بی زینب کے پیروں ہیں؟ کہیں صورت بھی استراری حالت ہوئے کہ کہیں صورت بھی مستور واسطے بے پردگی جائز کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی پردداروں کو جتھا بلہینا جب تک خیام کو اگ بیڑ نہیں گئی وہ تک اٹھیاں کوئی نہیں جیڑی کربلا دی نگری کھڑ کے آدھی کھڑی ہے میرا اللہ میں عالمہ غیر معلمہ ماں دی دھیاں میں شریعت جاننیاں جو بغیر چادر دے نماز قبول کوئی نہیں اگر مستور نماز پہ تصویر ہوئے تو ان دے سار پہ چادر ضرور ہوئے میرا اللہ میری مجبوری ہے بغیر چادر دے میری نماز قبول بی بی آلیہ کو اس عورت دے آنسو ہی میں لگنے دی میں شمر دے تیر ہوئے میری عورت چادر لہا کے ماتم کریں دی بی بی پردے دے درس دیکھے پردے واسطے تا اپنی چادر لٹائی ہے تو وہ پردہ بی بیاں آپ نہیں لہایا شمر لہائیے چادر پردہ آپ بی بی چادر نہیں لہایا کہاں کہتے ہیں نو بھیرا درد اٹھے پہن ان چادر نہیں لائی وہ باہر نہیں آئی حیرت دی گالے آئی دی مومنہ ازادار مان کے آکے جو میں ازاداری کرے سے چادر لہا کے کرے سے بالکل شرعی جواز کو کھلی بات زندگی دا پتہ کوئی نہیں دین جڑا تھوڑا بہت جاننا وہ پہنچاونا خالصتاً نے ملاوٹ ڈالا کہیں بندے دی خوشامد نہیں نہ کہیں بانی دی نہ کہیں مواہد دی نہ کہیں موالی دی عجیب زمانہ آگیا فرقہ بڑھ گئے سارا دین فرقہ دا ہو گئے سارا دین ٹولیاں تبدیل ہو گئے کوئی غالی ہے کوئی مقصر ہے کوئی موالی ہے اچھا مقصر وہ بندہ فتوے لیتا کرے جڑے بیچارے کو اللہ پہ نہیں غالی تجھے کو آدھا کرے جڑا بیچارہ سکون دا منہ ہی نہیں اللہ دے بندے ماشاءاللہ تو سارے مومن تے موالی محب کے اہل بیت تے مولا حسین دے عزادار ہے بیٹھے بس مولا علی یو کلیا دیتا آئی میرے بارے چھالا کا فیجا راجولان محب و غال و مغجز و قال میرے بارے دو قسم دے لوگ ہلاکی ایک او غالی جیڑا میں کو میری شان تو بدھانے دے او مقصر او قالی جیڑا میری شان تو میں کو گھٹیں دے اے دوہیں قسم دے لوگ ہلاکی پیمانہ اے ہے کہ مولا علی کو امام مننا ہے مولا علی کو رہبر مننا ہے مولا علی کو سرپرست مننا ہے مولا علی دی اطاعت بھی ضروری ہے مولا علی علیہ السلام کو بعد از محمد مصطفیٰ پوری کائنات افضل سمجھا لیکن حیرت دی گل ہے میں آکھاں جڑے بیچارے اتنی زحمت اٹھا کے گرمی دے وچ 20 کلومیٹر کار کے ایتھا مجلس حسین سنن آیا بیٹھا ہوئے میں وہ کو آکھاں تو غالی ہے تے تو مقصر ہے کو زیب دیندہ ہے تو محبت حسین ہی چاہے بیٹھا نا بھائی محبت علی کو گھنا یہ گرمی دے وچ یہ جڑا محب اہل بیت محب علی ہے میرا کام نہیں میں اس تے فتویٰ دے دیں
آدھیں غلوب کیتا ہے اور معصوم فرمائے احذروا علی شبابکم الغلات، ذمہ داری ہے تمہاری، مولا فرمائے غالیاں دے شر کولوں اپنے جوانہ کو محفوظ کرو، بچاؤ غالیاں دے۔ ان الغلات شر خلق اللہ، مولا فرمائے غالی اللہ تعالیٰ دی بدترین مخلوق اور جتنا ایک سو جیرے ہونے نے اکثر جن کے فساد پھیلائی رہے ہیں ہوں دے چند دن الحمدللہ تو نے سارے موالی تے مومن تے محب تشریف فرمائے، لیکن میری مقصر تے بھی لانا تے غالی تے بھی لانا نہ سادہ غالی کچھ لگتا ہے نہ مقصر، اسا مولا علی دے پیروں ہیں، اسا مولا علی کو امام مننے، مولا علی تے ساری جانا قربان، مولا علی تے ساری نسلہ قربان۔ یا توجہ فرماؤ، اللہ قرآن سے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس شخص ہر شخص کو بروز محشر قیامت کے روز جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن بھائی بھائی سے دوڑے گا، شوہر بیوی سے دوڑے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے دوڑے گا، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو اتنا سخت ہوگا بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین میں جو چیزیں ہوں گی زمین اگل دے گی اور انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے جس کی مجھے خبر تک نہ تھی، او دیہاڑا سختی دا دیہاڑا، نفسا نفسی دا عالم، نفسا نفسی دا انسان پسینے نال شرابور، اتنا پسینہ آسی ہے، خدا محفوظ فرماوے اس دن دی سختی تو کئی اٹھ سیراب تھی سن اس پسینے تو، اس دیہاڑے دے متعلق اللہ فرمائے نہ بھرا نال، نہ امینے نال، نہ ناظم نال، نہ وڈیرے نال، نہ زمین آلے نال، میں اگر لوگوں کو اٹھے ساں تو انہاں دے ایمان دے نال اٹھے ساں۔ اور پیغمبر اعظم فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس حالت میں مرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا، جہالت کی موت مرا۔ کیوں؟ اگر زمانے دے امام دی بندہ معرفت نہ رکھتا ہوئے، صرف محب ہونا کافی نہیں، جو امام نے حسین علیہ السلام سید الشہداء کی خدمت چھے محب حاضر کیا، انا من شیعتکم، امام فرمائے اتق اللہ، اللہ دا خوف کھا، شیعہ بڑھنا کو سوکھا کم تھا، تو ان آنا من محبیکم، میں تا تھوڑے محبت کرنا اللہ چنا، میں تا تھوڑے محباں چنا، تو ان آگ شیعہ تو وہ ہونے ایسا شیعہ دا دعویٰ کرنے ہیں، ایسا صرف محب ہے، شیعہ وہ ہونے راتی خوف خدا دے بھی جاگ جاگ کے رو رو کے انہاں دیاں اکھاں لال ہو گئے دیاں، پورے دن پورے سال دن دا روزہ رکھ رکھ کے انہاں دا پیٹ پشت دے نال مل ویندے، انہاں دیاں پیشانیاں دے ہوتے سجدے دے نشان نظر آنے، یتیمہ دی مدد کریں دے نظر آنے، پریشان حال دی پریشانی دور کرن واسطے کوشان آنے، او شیعہ ہونے قربانی دیوڑی پوے تدین توجہ ہے، شیعہ بڑھنا سوکھا نہیں، اسا صرف دعویٰ کیتی ہوتے ہیں میرا محترم من ماتا ولم یعرف امامہ، معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ جدا جناب ہانی کو گرفتار کر کے لے گئے نا ابن زیاد دے کارندے اور سپاہی، محاصرہ کیتا گیا، جناب ہانی کوفہ دی برگزیدہ شخصیت ہے، حکومتی شخصیت ہے، انہاں دا بڑا خاندان ہے، انہاں دا بڑے لوگ ہیں، جناب ہانی کو چھڑاؤن واسطے، بازیاب کراؤن واسطے اور جناب مسلم دے دفاع واسطے کوفہ دے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور محاصرہ کر دیا ابن زیاد دے اس دربار دا دار الحکومت اس زمانے چس کوفے دا بنایا ہوا ہے، ہاں اس دا محاصرہ کر گیا، چونکہ بہت سارے لوگوں کو معرفت کو نہیں، صرف محبت ہی تے سنی سنائی تے، جتنا کوئی ترے نال مجمع دکھتے، مجمع جو دے گھیرے ہو جی مجمع اکٹھا زیادہ کی کھڑے، کوئی زیادہ اکٹھا کی کھڑے تا اڑے تھی گیا، وقت دے لے او بندے کو کوئی چھوڑ کے میں نے او کلہ ران دے تو سارے چھوڑ کے میں نے بیچارے نال چاند بندے بھی نہیں ران دے، بہت سارے لوگ اس طرح دے ہونے معرفت کو نہیں ہوتی نا، پہچان کوئی نہیں ہوتی، وہ چھوڑ کے لگے میں نے بہت سارے لوگ کا محاصرہ کیتا، سلیمان ابن سورد خزائی آکا بھئی ککرے دے پہلے ایک اتھوا کو امام تو کو نہیں آکا جو تسا جہاد واسطے لڑن واسطے مرن واسطے آ گئے، امام حسین آدھے پہلے انہوں دا انتظار کرو، جناب مسلم امام کو نہیں، لذا تسا انتظار کرو،
امام حسین آسن تو انہوں نے حکم دے مطابق اسا جہاد کرے سو لہذا سارے تے جہاد واجب کوئی سلیمان ابن سر خزائی دے اس ایک جملے دی وجہ تو یہ جڑے لوگ اکٹھے آن انہاں جو ادھا مجمع جناب ہانی اور مسلم کو چھوڑ کے لگا گئے آج بھی توجہ فرماؤ بھائی عزیزو آج بھی اس دور دے وہ سارے سلیمان ابن سرد خزائی بدن جڑے آدم امام آسی تا انہاں دی تقلید کرے سو اللہ دا بندہ امام دی بیعت ہو رہی ہے تقلید نہیں ہو رہی ایک کوئی معصوم بیٹھن جڑے نجافیت بیٹھن یا قومیج بیٹھن ایک کوئی معصوم تنہی ایک ہی میں نائب بن گئے امام حسین علیہ السلام کو جناب امیر مسلم دا بڑا مقام ہے بڑی منزلت ہے میری جانا قربان انہاں دی نالین تو لیکن جناب مسلم معصوم تو کوئی نہ امام حسین علیہ السلام نے انہوں کو بھیج کے دنیا دے اٹھے واضح کر چھوڑا کہ اگر اساں بنانا چاہوں تو نائب بنا سکتے ہیں البتہ ان دے وچ سارے نائب بننے صلاحیت اور خصوصیات تو ہوں میں مولا علی علیہ السلام نے بنائے جناب مالک کو بنائے عثمان ابن منیف کو بنائے تو میں عرض کر رہا ہوں ہر شخص جاڑے امامت نال امام نال اٹھایا ویسا امامت دین دی تکمیل دنا ہے امامت دین دی بہترین وضاحت دنا ہے امامت امت واسطے بہترین آغوش امن ہے اور امام رضا علیہ السلام فرمایا صلوات ان الامامت اس الاسلام النامی و فروح الشامی امام فرمایا بے شک ساری امامت ودی ہوئی جڑ ہے اور بلند تھی ہوئی شاخ ہے ساری امامت بنیاد دین ہے ہر بندہ امام نہ لوٹایا ویسے اور امامت کے واسطے امامت لوریاں دے دے کے سماون واسطے نہیں جڑا مکتب امامت دا میں جملے چھوڑ کے پیش بھی کریں چونکہ موضوع طویل ہے امامت لوریاں دے دے کے تاکہ مطالب زیادہ تک پہنچن جوانہ تک امامت لوریاں دے دے کے سماون دا نہ نہیں بھئی میں مکتب امامت دا پیروں ہاں لہذا ہوں سامنیاں میری کوئی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ امامت امتاں کو جگاون واسطے اسی وجہ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یعنی موجودہ رسم پرستی موجودہ ذلت پرستی اس تو کو کڈے اے نہیں جڑا پرانا ہی سب کچھ کئی امیر شام نے بڑے بڑے مفتی تیار کیتے بڑے بڑے خطیب جمعہ خطباء جمعہ تیار کر کے بھیجے دا انہوں کو بھئی انہوں لوگوں کو اس سے حالت جو تے اکساؤ جو یہ حالت تھوڑی ٹھیک ہے لیکن زمانے سے جڑا امام ہوندہ نا وہ آدھا نہیں اگر کوئی نظام ٹھیک ہے تو نظام پروردگار ٹھیک ہے نظام ولایت ٹھیک ہے موجودہ رسومات موجودہ خرافات وہ لوگوں کو امتہ کو آشنا کریں گے امامت امتہ کو بیدار کرنے واسطے ستے وہ لوگوں کو جگان واسطے امامت لوگوں کو معراج تک پہنچاؤں واسطے انسانیت کو معراج تک پہنچاؤں واسطے اس سے وجہ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھ کے احساس زیادہ تجھ کو تیرا لہو گرما دے فطر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے تے کو احساس دلاوے کیڑا احساس دلاوے تھا کو بھائی تھوڑا نقصان کیدا پہ امام خمینی فرمایا تھوڑا نقصان ہو رہے اسلام خطرے دے وچ ہر کہا تھا اسلام خطرے دے وچ کوئی نہیں مفتی آکھا مولوی آکھا اخباراں آکھا ٹی وی آکھا کیوں درس تے چل دے پین دروس بھی تھیندے پین مجلسیں تھیندیاں پئین عزاداری بھی تھیندی پئی نماز بھی پڑھیندی پئی مسجدیں آبادن ہر کہا تھا اسلام خطرے چ کوئی نہیں ہک اس فرزند زہرا کا اسلام خطرے چ امامت دا پیرو اور اس طرح وقت درویج کی امت کو جگائے اس طرح دی امت بنائیش جو امام خمینی اجبوری تشیع دا علم بلند کر کے تشیع دی پہچان بن گیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے خوش موضوع نہیں شروع کر دیتا یا رات نہیں گئے حاضر و موجود یعنی یہ جڑی تھوڑی حالت ہے ٹھیک نہیں حالت وہ ٹھیک ہے جڑی اسلام چاہتا اس موجودہ حالت تو کر دے کہ احساس زیادہ احساس دے نقصان دا کہ نقصان تھی دا پہ اور میری ملت
نال نال میں اپنی موضوعاتی گفتگو کریں تاکہ تمام تر معارف پہنچیں اس موضوع کے ذمہ جتنے معارف کرنا چاہنا ہم جلدی وقت اتنا کوئی نہیں بہت زیادہ معارف ہے دیکھیں احساس زیاں اور ساری بھی ذمہ داری ہے اگر ایسا مکتب دے پیرو ہیں اس منبر دے آئے ہیں سارے امامہ پائے ساری ذمہ داری ہے اسا تو احساس زیاں دیواؤں بھائی قوم شیعہ تمہارا کیڑا نقصان پیا تھی لے اور سب تو وڈا تمہارا نقصان اتنا بنو امیہ نہیں کیتا جتنا آج دے جہلہ اللہ دی توہین کی دی کھڑی ہے اس منبر تو مولا حسین دی توہین کی دی کھڑی ہے اہل بیت دی توہین کی دی کھڑی ہے لوگ چپ کر کے بیٹھیں مومنین چپ کر کے بیٹھیں بانیان چپ کر کے بیٹھیں کچھ ایسے مجاہدین ہونے کے مجمع کھڑے تھے میں منبر حسین دی توحید کی ترویج دیونی ہے یہ تو عقیدہ توحید بیان کی ہونا ہے عقیدہ عدالت عقیدہ امامت عقیدہ ولایت بیان کی ہونا ہے کتنا نقصان تھی تب پہ تھوڑے پتہ ہی کوئی نہیں $ارباں استعمار قوم شیعہ کو برباد کرنا واسطے اپنے بجٹ وچ رکھدا ہے لوگوں کو بھیجے دے تشیع کو پڑھو تے تشیع دا نقصان پتہ ہی کوئی نہیں احساس زیاں ہی کوئی نہیں ساکو بے سارا کوئی نقصان تھیندا پہ یا کوئی نہیں تھیندا پہ امت تک کو نقصان تھیندا پہ یا نہیں بس سر چنگی ہوئے ناراض سی ہے سر چنگی ہوئے قصیدہ چنگا پڑھ گیندا ہوئے قصیدے پڑھنا بڑا ثواب ہے قصیدے اگے بھی میں عرض کرتا رہا نا سوشل میڈیا تے میرے کچھ دوستان ہر مقام تے ماشاءاللہ کم ویسے ہی کر رہے ہیں علماء واسطے کم کر رہے ہیں دین واسطے خدا سلامت رکھے پہنچ دے رانے جیسے قریب اپنے بچہ کو علی دے قصیدے سکھاؤ انہاں کو علی دا قصیدہ خان ہونا چاہیے تساں اگر سارے بچے اتنا آ کے قصیدے پڑھ سن نہ پاکیزہ بچے بہتر ہے گالج بسیجی ہوئے توجہ فرمانا ہتھیں تسبیح ہوئے تھوڑا بچہ وضو کر کے آوے تے اتنا علی دا قصیدہ پڑھے جنا تھوڑا پاکیزہ بچہ آ کے قصیدہ پڑھ سی وقت نہ چلانا دی لوڑی کوئی نہ پوسی وقت انڈین گانا دی طرزہ تے اور سور لڑنا کوئی حرام نہیں میں آپ تھوڑے سامنے سور لینا اجتباع دور کرنے بعض بندے آدھے جی خطبہ سوری چھو سکتا ہے مسائل سوری چھو سکتا ہے تے قصیدہ نہیں قصیدہ ہی سوری چھو سکتا ہے اور فقہی مسئلہ بیان کر چھوڑا ترانے دی طرز دے ہوتے بھی قصیدہ پڑھا مل سکتا ہے ترانے دی طرز دے قصیدہ پڑھا مل سکتا ہے نعت دی طرز دے بھی پڑھ سکتا ہے نوحے دی طرز دے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن منبر حسین ہوئے بیٹھک ہوئے کوئی مقام ہوئے انڈین گانا پاکستانی گانا اس صورت ہوتے قصیدہ پڑھنا امام خمینی دی تحریر وسیلہ چاہتے ہیں کو باقی مراجع دے فتوے میں آپ کو تو نہیں آتا بیٹا میں کو مجتہد تنا میں تو جڑا بیان کر رہا ہے جڑا نقل شدہ ہے وہی بیان کرنا ہے میرا محترم سوچن دی گل ہے احساس زیاں کتنا نقصان ہو رہا ملت تشیع دا شاید ایسا متوجہ نہیں ایک بیدے دستے گریبان کی تمہیں پہ اور وہ لوگ جڑے شودے بیچارے لاباللہ دین جنہاں کو پتہ ہی کونی دین کیا ہے شریعت مصطفیٰ کیا ہے دین کے آل محمد لگا کہ وہ دین دے مفسری بن گئے دین دے ٹھیکیداری بن گئے دین دے شارے بھی بن گئے ولایت اہل بیت حیرت دی گل ہے جو ولایت ایڈی کمزور ہو گئی ہے ولایت دے وکیل ان پڑھ تے جاہل نہیں پلاٹ اگر کہتا پلاٹ اسے قبضہ تھی ونے کہ بندہ وکیل کرے اگر چنگا پڑھا لکھا اس شہر کا پڑھا لکھا تے مضبوط ترین وکیل ہوئے لیکن ولایت دا مقدمہ اور فتق دا مقدمہ ایڈا کمزور ہے تھوڑیاں نظران دے وچ ان پڑھ جاہل وکیل بن گئے کہ خطیب بڑا سونا آقا بھائی شیعہ سنی دے وچ دراڑ پاون والے دو لوگ پتہ نہیں کیڑے سادے وچ وہ ہن جڑے وکیل ولایت بنے ودن تے انہاں چوں ہن جڑے وکیل صحابہ بنے خام خواہ دے وکیل پتہ نہیں سند کتوں مل میں تو وکیل والا ہے عربی عبارت پڑھنی سیدھی آدھی نہیں ملت دا نقصان ہو رہے ہیں زیاں ہو رہے ہیں لیکن اے وکیل ولایت رکھے وکیل ولایت اگر کوئی ہاتھ امام خمینی ہاں وکیل ولایت اگر کوئی ہے تو سید سیستانی ہے وکیل وکالایت اگر ہے تو سید ساجد علی نقوی ہے کیوں کو پتہ ہے حالات دا شاید پتہ نہیں حالات دا کاش پاکستان دے حالات دا پتہ ہوئے ہاں پوری دنیا دا حق و عقیدہ ہے وہ سلاسہ کو حق تے سمجھ دے صرف انہاں دے وچ باون والا ساجد علی نقوی ہے جڑا حق تے نہیں سمجھدا لیکن حیرت دی گل ہے ایسی اسلامی سیاست دکھائی انہاں دے کول انہاں دے جدا کر کے تکفیریاں کو گندگی دے ڈیر تے کھڑا کر کے اج بھی عزاداری کو پاکستان دے اندر چمکا دیتا وہ تا جانے اندائی بیل پاس نہیں تو سن جناب سیداری شہادت ہی نہ پڑھ سکو انہیں روڈا جو تم کے یزید تے نانا کی نہ کر سکو جو کنہاں دے واسطے یزید رحمت اللہ خدا لعنت کریں
انہاں دا آج بھی کوشش ایڈی چھوٹی ماشاءاللہ میڈیا دے نال تو مربوط رہا دے حالات حاضرہ تو آگاہی رکھی کرو دشمن کون کرے کیا کرے گا اپنے سارے خلاف دشمن دیاں سازشاتے ذمہ داری ہے اور پیروان مکتب امامت و ولایت دی ذمہ داری ہے بیدار رہنا دشمن دیاں سازشاتے ہوتے نظر رکھنا بلاخص توجہ فرمانا انقلاب اسلامی ایران تو بعد بالخصوص اس تو پہلے بھی کوشش ہے بالخصوص اس تو بعد کوشش کی گئی ہے ایران ایک ایسا انقلاب نہیں روک سکے او جہاں دیکھو جتنا تشیع مضبوط ہے جنہاں انہاں سرچ کی ہے تا سب تو زیادہ پوری دنیا تشیع اگر مضبوط ہے تا پاکستان دی ہے یا عراق دی ان آگے کم عراق کی چونہ کم کی تا صدام دے ذریعے اگر کچھ عرصہ آیت اللہ سید باقر الحکیم یا باقر الصدر زندہ رہ میں دیتا ایران دی طرح انقلاب آوانے لیکن انہوں اتھا کم کیتا ہے انہوں اتھا ایجنسیز نے اتھا کم کیتا ہے بم دھماکہ والے پیدا کیتے اتھا ہی بچو لوگ پیدا کیتے آیت اللہ سید باقر الصدر شہید ہو گئے انہوں دی خواہر بنت الہدا شہیدہ ہو گئی ظلم ہویا سید باقر حکیم شہید محراب شہید ہو گئے اچھا پاکستان اس دیکھو تو پاکستان اس کم جانی نقصانی کرو زیادہ نقصان فکری کرو فکری نقصان انہاں دی فکر کمزور کرو فکر کو کیویں کمزور کرو انہاں دے مرکز کو دور کرو امام خمینی جدہ انقلاب لے عمر لگے نا تے شاہ ایران گرمی دھیر تنے لگی بیٹھی شاہ ایران خط لکھا کہلے سوچینے بھئی ایسے موضوعات ممبر تو ڈسکس کیسے وجہ یا نہیں لیکن ضمیر ملامت کریں دے اپنے آپ کو دیتے ہیں نا اپنی ذات تا دیں بھئی ساری ذات کا ممکن ہے نقصان ہوئے لیکن میں آدھا میری ذات دی دین آل محمد واسطے حیثیت کیا ہے اس دین دے ہوتے جوانی لے اوپر قربان ہو گئی ہے میری جوانی دی کیا طاقت کیا جرت لوگوں کو حقائق دا پتہ لگنا چاہیے تشیع دا پتہ لگنا چاہیے احساس ضیاء ہونا چاہیے ذمہ داری ہے ساری لوگوں تک اس فکر دا ابلاغ کرنا مومنین تک پہنچانا مومنین بیچارہ اتنا خرچہ کرنے نہیں اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے نہیں پریشان نہیں ہونا آ رہی ہے لیکن اس قدر نہیں آ رہی کیوں وہ دشمنی کوشش ہی دشمن تمام تر اپنی صلاحیتاں بروئے کار لے آ کے کوشش کر رہے ہر مقام تے تشیع کو دباواں لیکن الحمدللہ تشیع دن بدن پروردگار عالم تشیع مکتب امامت کو بلند تو بلند کریں توجہ فرماؤنا امام خمینی جدہ انقلاب لے آن لگے شاہ ایران دو امریکہ دے صدر خط لکھا اسا کہ لوگاں کو دین تو دور کر اب جواب اس پوچھے کو کلیہ تنسا دین تو کی میں دور تھی اسے کہ علماء تو دور کر دے دین تو آپ تیرے علماء تو دور دی نہ دین سن اور اگر اساں اپنے مضافات دا تھوڑا دیا جائزہ گنو او لوگ جڑے علماء دے قریب نہیں نماز دے مخالف ہو سکتے روزے دی اہمیت انہاں دے نزدیک کہندی کوئی نماز دی بیچارہ گالی کرے چلا اس کو کوڑی لگ رہی ہے میٹھی نہیں لگی کیوں علماء تو دور ہے دین تو دور ہے اور کنہاں جائیں تو کوئی مولوی بیچارہ محرم اتنا عیب سمجھا میں نہیں گالی مولوی صاحب آگئے کنہاں دی ہانا دے بچے گالی پیا کریں دے بی بی عالیہ کٹھے ہوئے بیرامہ دے اتنا دے درمیان کھڑ کے نماز پڑھ سکتی ہے اساں عالیہ دے غلام نماز دا درس نہیں دے سکتے بی بی تبلیغ کی تھی در حقیقت اتنی محبت ہے جو بیرامہ تو جدا ہو گئی ہے نماز تو نہیں ہوئی نماز تو نہیں ہوئی جدا توجہ کرنی شاہدی عزیزان آئے پیروان مکتب امامت اپنے وقت امام دے نال اساں معشور کیتے بیسو لیکن ساری کوئی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے کہ اساں معرفت پیدا کرو اساں امت تیار کرنی ہے کیڑی امت او جڑی امام وقت دا انتظار کر کے امام وقت دے ہم رکاب ہو کے لڑن دے قابل ہوئے طاہر امت ہوئے پاکیزہ امت ہوئے نمازی توجہ ہے امام کو نمازی لوگ چاہیے امام کو پرہیزگار لوگ چاہیے امام کو متقی لوگ چاہیے امام کو خوبرو جمان چاہیے اور علماء نے بڑی کوشش کی تھی اس معرفت دے منبع پیدا کیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معرفت ہوئے لوگ امامت دے قریب تھی امام مولا علی علیہ السلام تو لے کے امام زمان تک 12.5 امام الحمدللہ سا مکتب 12 معصومین 12 رہبرین 12 عالمین 12 سخیین 12 کریمین 12 عظیمین توجہ فرماونا
بات ساتھ کوئی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ عظیم اسیں عظیم امت بڑھنا ہے، اگر وہ سخین اسیں سخی امت بڑھنا ہے، اگر وہ مصلحین تساق کو امتاں دے درمیان صلح کرامن آلہ بڑھنا چاہیے، لڑامن آلہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ توجہ ہے رہبر معظم الحمدللہ تشیع دا سر بلند کر دیتا۔ اگر ملت اسلامیہ واسطے آج بھی کوئی فخر ہے تو ابن زہرا سید علی حسینی خامنائی ہے۔ کیوں فتوہ دیتا؟ کیوں فتوہ دیتا جو مسلمانہ سے مقدسات کی توہین حرام ہے؟ تاکہ مسلمانہ دے درمیان اتحاد پیدا تھی اور استعمار اپنے مضموم عزائم دے وچ ناکام و نامراد ہو۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ سارے جملے چھوڑ کے جیڑی تمہید ہے اس کو چھوڑ کے میں نتیجہ ہی دیوان لگا۔ سارے آخری امام جنہاں جیسا منتظر ہیں امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف منتقم کربلا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے وقت امام دی معرفت انتہائی ضروری لیکن توجہ فرماؤ، امام دی معرفت تھی سی کیا؟ اودکی میں منبع کیا ہے؟ سرچشمہ کے آخر کتنا ونیو امام دی معرفت تھی وے مولوی معرفت دی رٹتا سا لئی رانے ہیں لیکن تھینے کی میں مومنین توجہ فرماؤنا۔ اور جوانی بعض اوقات موبائل دے ذریعے پوچھ دیں کی میں معرفت پیدا کی تھی میں نے توجہ فرماؤنا۔ سب تو پہلے اگر امام دی معرفت چاہتے ہو تو اپنی معرفت پیدا کرو۔ میں کون ہوں؟ میں شیعہ ہاں، تو کیسا شیعہ ہاں؟ اگر امام دی معرفت ہو جائے، اگر اپنی معرفت ہو بنے تو وقت دیکھنا کہ جڑے لوگ امام دے قریب بننا وہ کیڑیاں خصوصیات سے حامل ہیں جو او امام دے پہلو چبانے ہیں تے امام انہاں دی تعظیم واسطے کھڑے تھی میں ہیں جیسا محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب، انہاں لوگاں دا تذکرہ ہونا چاہیے جنہاں اہل بیت دیاں احادیث کو مشکل حالات دے وچ لکھ کے یا اپنے سینے دے وچ محفوظ کر کے نسلاً بعد نسل تشیع تک پہنچایا۔ امام اپنے مقام تو کھڑے تھی میں نے جیسا ابان آندا آئی، محمد ابن مسلم آندا آئی، ابو بصیر آندا آئی۔ ابان آکھے مولا کیوں کھڑے تھی دے وے؟ امام فرماوے نا تیرے سینے جیڑی ساری 60,000 حدیث نہیں ہو میں کو کھڑا تھی منتے مجبور کر دیا۔ اگر ایسا چاہنے امام دی معرفت پیدا تھی وے تو انہاں لوگاں دی زندگی سرچ کرنی پوسی جنہاں لوگاں کو امام دی معرفت ہائی انہاں دے وچ کیڑی صلاحیت ہے، انہاں دے وچ کیڑی صفت ہے۔ اتنی معرفت بلند ہے امام زمانہ جدا غیبت صغراج گئن امام دی غیبت صغرا جان دے کہ کو آکھا میں دے غیبت صغرا 75 یا 72 سالہ زمانہ جس دے وچ امام دا اپنے نائبین نال رابطہ انہاں نائبین دا نام تو چوپاندہ اسے سارا اکثر آواز ماندہ اسے تو سوچا سارا دا پروگرام ایک کوئی بہن وڈیرے کونن رقمہ دے مالک کونن میں سوچیں دا رہا بھئی کیسے لجبال امام ہیں اساں تا دے دینا بارو کوئی آوے نا مجلس وڈیرا وہ صفحہ چرین دو آئے بھامے جو بیچارے دوجہ مومنہ دی توہین تھی پہ وہ وڈیرا کیا تھا باؤنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن امام دی نظر نہ رقبہ علا وریرہ نہ اقتدار علا وریرہ اللہ اکبر امام دی نظر اگر کوئی وریرہ ہوندہ ہا تا جیڑا خلوص نیت نال امام دے در تے آوے اس سے وجہ تو وہاب ابن قلبی اگرچہ عیسائی آئی لیکن پھر بھی آئمہ اہل بیت نے وہ قبول دینا کلمہ پڑھ لیا قبول کی تا کوئی وریرہ کو نہیں کوئی انجیل دا حافظ کوئی نہیں توجہ ہے یا کوئی نہیں لیکن جب آئے اور خلوص ہو کیا امام قبول کر آیا ساکو پتہ ہے غیبت صغرا کیا ہے معرفت کوئی نہیں غیبت کبرا کیا ہے غیبت توجہ غیبت صغرا کو ہمیں امام دے 4 نائبان امام دا انہاں نال رابطہ ہے محمد بن عثمان بن سعید حسین بن روح نوبختی اور علی بن محمد سمری یاد تھی ویسے محمد بن عثمان بن سعید حسین بن روح اور علی بن محمد سمری جیڑا پہلا ہے نا یہ چھوٹی جئی اتر دی دکان ہے اتر فروش ہے توجہ نہیں فرمائی چھوٹی جئی دکان ہے کوئی امام اگر کوئی ہون بھی امام دا خاص بننا چاہتا ہے تو اے نہ سوچے بھئی میرے کو رقبے دیر ہو گئے تاں بڑھ سا بے شک ریڑھی لئی کھڑے نا آلوان دی ٹماٹر دی تے سیب تے کیلا دی ریڑھی لئی کھڑے اگر متقی ہے پرہیزگار ہے چوری نہیں کرے دا وقت امام دی اطاعت کرے دا ایو بندہ امام دا خاص بندہ چھوٹی جی دکان تے جو بیٹھا اتر فروش ہے لیکن امام ہی کو اپنا نائب بنائے ان امین آئی جو مومنین دے جڑے
واجبات ہوندے ہن امام آدائی اگر میدے تک پہنچامنے وے تا محمد بن عثمان تک پہنچو اتر فروش دا کام کرے لالچی نہیں میرے کو چھوٹی نہیں دکان ہے کہ چلو واجبات آدھے پہنچے خمس کھا دیا نہ امام تک پہنچے ساریاں سمجھیے جے لوگ بدے نا ٹھیک ہے وہ خمس خور آکھا لے نوتوں میں بیچارے لا بلا لیں لیکن ناراض نہ تھے کچھ ودے ہی نہیں ہو جائے ناراض تھی ہے منافقت بھئی تھوارے مجمع کچھ ہی ہو جائے ودن بیچارے جڑے وینن رسیدہ چاہ کے ایسا مدرسہ بنایا خمس دے ہو یقین کرو مدرسے دا نا نشانی کوئی نہیں یہ بنا تے نظر رکھی کرو میری نظر ہی چھن لیکن میں واضح نہیں کرنا چاہتا یہ بنا تے نظر ضروری انہاں دی وجہ تو سادے مراجع اور علماء بدنام تھی یہ چھوٹے طبقے دے لوگوں کی وجہ محمد بن عثمان عثمان بن سعید اس تو بعد جب آخری امام دا نائب دنیا تو ٹورن لگا امام نے خط لکھا بس نیابت خصوصی دا زمانہ ختم نیابت عمومی شروع ہون سادہ کوئی ظاہری طور تے نائب اسم معین کی توسیع وہ نہیں البتہ جہنے بھی صفات فرمایا من کان من الفقہاء سائنا لنفسہی حافظا لدینہی مطیعا لعمر مولا ہو فلیلعوام ان یقلدی دو ہو فرمایا فقہاء دے بچ او فقیہ جڑا خواہش نفس دے اتے کنٹرول کرنا ہوئے اپنے مولا دے عمر دا مطیع ہوئے اپنے مولا دے دین دا محافظ ہوئے تھوڑے اتے ضروری ہے اُدھی تقلید کرو اُدھی تقلید کرنا کل کیا دو سوال کی پائی تقلید دے متعلق جو تقلید کیا ہے بعد ہون امام تہین کو نا اسا دین تک اتنا پوچھنا ہے امام چلے گئے انہاں دے لائبین خاصی کوئی نہیں نیابت عمومی دا زمانہ شروع ہون ایک تشیع جڑی ہے سارے تک کی میں پہنچیے آیا کہیں امام دی فکر دی اپنی کتاب ہے جڑی امام اپنے ہتھا نہ لکھی ہوئے یہ ساکو کہیں دس ہے جب امام صادق وضو ان کرنے ہیں نماز ان پڑھتے ہیں وضو ہی نہیں کرنے ہیں نماز ان پڑھتے ہیں ساکو کہیں دس ہے ساکو کی میں پتہ لگے اچھا میری گفتگو وسط تیچ نہیں پہنچی تھے ٹائم تجاوز کر گئی بس آخری گزارش بڑیاں محنتاں علماء دیا علماء نے کتاباں لکھیاں جوان دوستو توجہ برادران اسلام اہل سنت دیا 6 مستند کتاباں ساریاں کتنی تشیع دیا دینا کتاباں دے ذریعے سارے تک امامت پہنچیے دین پہنچے احادیث پہنچیے دینا کتاباں تے اعتماد کر کے اسا وضو کرنے ہیں جو اللہ وضو دا حکم ایمیں دیتا ہے دینا کتاباں دے اعتماد کر کے اسا غسل کرنے ہیں جو امام صادق 100 میرے علیہ پاس ہے امام صادق اس اید سائی احکام وراثت اید سیان وہ مستند کتاباں کیڑی ہیں کتنی ہیں ناراض نہ تھی میں تھوڑے فائدے واسطے تھوڑی اولاد کے فائدے واسطے سوال کریں انہاں کو اس زمانے دے وچ اگر کوئی بس سارا ایک طالب علم ہے مبتدی طالب علم ہے وہ وقت گزردہ پیا یہ متوجہ کرنے واسطے مثال دے وہ وقت ویندہ پیا بس ایک سفر کریں دا بیچارہ ہائی بولا دیا کہیں آؤں دے کو پوچھا سائیں تھواریاں مستند کتاباں کیڑی ہیں جیڑے طالب علم بیٹھے نہ ہو سمجھ سے اس کہ ایک سرف میرے بھئی نا میرے بھی توضیح المسائل بھی شرح میں یا تو آمیں توجہ ہے یا نہیں کیا تو آپ کو پتہ یہ بھئی ساریاں مستند کتاباں میں ایک جاتی میں سوال چکی تھا ایک بندہ آکا ہے لوگاں کو یہ پتہ کونی ساری مستند کتاب تنہج البلاغ ہے توجہ ہے یا کوئی اتنا پتہ کونی مستند کتاب ساری کیڑی ہے وہ پر لیتے کہ وہ سرائکی جیسا دے بیاری کریں دا پہ پتہ آپ کو کون ہے بیچارے اسا تو معرفت اتنی کونی سب وقت ایک ہی میں پتہ ہو جو کتاباں لکھیاں کہیں محنت کیا کیتی ہے تبرہ انہاں تے بیٹھے کرنے ہیں جنہاں دا 10 ہویا وضو بیٹھے کرنے ہیں وضو کر کے بیٹھے اسے دی کتاب جو پڑھ کے تبرہ مقصر اسے کو آدھا بیٹھے میں تو سمجھ نہیں آدھی اس کو کی میں پتہ لگ گئے بیچارے کو بھئی امام صادق نے زمین کی دی کھڑے میرے بابے دی وراثت میں نے اتنا حصہ پڑھتا ہے تے کو کی میں پتہ لگے جو تیری اتنی وراثت جو حصہ ہے اے وقت پیچھے او عالم گلوان کے پوچھتے اس عالم گلول دے کو مقصر تے دشمنے والے بیت ادا کرے بیوی کو جو طلاق دے کھڑے بات مسئلے پوچھتے وزنوں دے علماء دے دروازے تیان جاتے ہیں پتہ کوئی نہیں ساری مستند کتاباں کتنی 4 کتاباں مستند اصول کافی من لا یحضرہ الفقیہ
بعض بندے مت آ کے ہمیں شاہ جی وقت پاس کرنے بیٹھے ہیں چھکے چوکے مارنا میں کو آندہ ہے سپیکر پڑھ نہیں آندہ ہے لیکن نہیں اصول کافی من لا یحضر الفقی مجلس جو کچھ ملنا چاہیے تہذیب الاحکام اور الاستبصار یہ 4 کتابیں بھائی تو ایک معلومات دینا ساری حدیث دی کتاب کوئی ایسی کافی عرصے تو کونا ہی دیتا اردو ترجمہ ہوئے دیتا عدالت جنہ دیا 6 پیش کیتیاں گئیاں غور فرمانا انہ دیا 6 پیش کیتیاں گئیاں انہ دیا حدیث دیا کتابان ساریاں کونن آیت اللہ محمد حسین نجفی نے احسان کیتا ملت تشیدہ ویہ جلدہ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ دیا حدیث نے مبنی لکھیا آیت اللہ نے ترجمہ کر کے عدالت دے وچ رکھ دیا یہ شیعہ دی کتاب ہے جڑی حدیث نے مبنی اللہ یا رسول اللہ یا چندے کرام کا وقت تک بہت طویل ہو گئے میں کوئی گلی بڑی دوڑا نہیں آئی تو میں 15 منٹ چندہ طویل نہ پکریں دے نہ امام بات باقی تے اس کہنے چھڑنا 35,000 لینا دا ہفتے 18,000 100 دا ہفتے باقی اخراجات نہیں ہیں سال قریب انجمن نے تسمیہ رخانی کر کے خریدار کر چھوڑو تاکہ آسانی سے نہ رہا گئے کر چھوڑو تاکہ عظیم ہوئے چل جوان اٹھی بو مستورات کو میں اپیل کریں سنا کہ وہ بھی جلد نیار کٹھی کر کے دے چھوڑو سے سوچا بھی کرتا ہے اسے دربار کوشش کرو خدا بزرگوں کو سلام رکھے اور انجمن حسینیہ اور باقی جڑے احباب عزداری سے شہداء والے نال جی میں بھی مومنین جوان بزرگ بچے خدمت کریں دے پہنے مالک اذنا عظیم دیہانہ دے صدقے توفیقات خیر انشاءاللہ ازاد تو میرے محترم بس آخری گزارش ہے کہ مسائل دے چند لفظ 4 کتابہ مستند ساری یہ وہ چلو میں نے بھی تو فکر لے رہا کہ وہ تھوڑی دقت کرنے نظامت کرنے انہاں 4 کتابہ لکھن والے شیخ صدوق شیخ توسی اور شیخ صدوق شیخ توسی الاستبصار ملا یحضر الفقی اور اصول کافی کے جڑے مؤلف ہیں وہ شیخ یعقوب کلیمی 2 کتابیں شیخ توسی نے لکھی ہیں اور ایک کتاب شیخ صدوق نے ملا یحضر الفقی اس دے مصنف کون ہیں شیخ صدوق 2 کتابیں تہذیب الاحکام اور الاستبصار کہہ لکھی ہے شیخ توسی نے یہ یاد کرنا انہاں دے ذریعے اہل بیت جڑا وضو دے احکام فقہ دے احکام باقی بیاں کتاباں میں لمعۃ الدمشقیہ فقہ دی اجتہاد کی کتابیں پڑھی میں نے مدارس دے شہید ثانی شہید اول وقت کو نہیں تعارف کراما یعنی تشیع ساری مدت تک امامت اور تشیع انہیں نہیں پہنچی چاہے امامت کی معرفت سے حاصل کرنی ہے یا تشیع دی ظاہر ہے اپنے معرفت ہو سی تشیع دی اور شیعت دی تاں بھی شیعہ دے امام دی معرفت ہو سی اس وجہ تو دس ایک موضوع نال ریلیٹ گالیاں ہاں صلوات پڑھ لو بابا سے توجہ چونکہ تقسیم کی ہے دستو سا میرے لئے ایک سو توجہ تقسیم نہ تھی بی بی زہرا دی وسیعت ہے مولا علی علیہ السلام جو میرے بعد تو سب عقد ضرور کرے شادی ضرور کرے مولا علی علیہ السلام نے قبیلہ بنی کلاب دی خاتون جنہ نام فاطمہ ہے اس نے نال عقد فرمایا جنہ نئی نویلی دلہن آوے کچھ دیہاں بعد ظاہر فرمائشہ کریں دی جنہ عباس دی ماں آئیے نا مولا علی دے گھر ایک فرمائش کی تھی کچھ دیہاں بعد کیڑی فرمائش ہے یا علی میں کو فاطمہ نانال نسل پرانے حضرات بیٹھے بے ساختہ سے نکل گئی کیوں جدل تسا میں کو فاطمہ دے نا تو سرین دے بینا تھوارے بیٹے حسن تھواری بیٹی زینب تھوارے بیٹے حسین کلثوم دے چہرے دے ہوتے درد دے آثار نظر شاید ماں نظر آنے جی بسم اللہ اجر حکم درد دے آثار نظر آنے بی بی فاطمہ نا فاطمہ ہائی تے اللہ تعالیٰ مولا علی تو 4 بیٹے عطا کیتے ہیں اس وجہ تو لوگ آدھے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں
مادر عباس ام البنین ایک رسالہ ہے، اقبال خان صاحب لکھا ہے، مقصود پورا لے انہوں نے ایک روایت تحریر کی تھی، کربلا دے واقعے تو بعد آب آوہا راہ دے ہوتے، کربلا دے راہیاں تو پوچھے غور کرنا ماتم دا لفظ ہے، کربلا دے راہیاں کو پوچھے وہ کربلا دے راہیوں اے دسو دریائے فرات دے کنارے تو پہرے دے فوجہ ہٹ گئی ہیں یا غریباں دیاں قبراں دے کوئی پانی پامڑا لگے؟ بڑے سمجھدار لوگ ہو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، دریائے فرات دے کنارے تو پارے ہٹ گئے یا اجا تک پارے لگے ہوئے تور منٹ تو بعد بھی پانی بند نہیں یا غریباں دیاں قبراں تے کوئی پانی پامڑا لگے؟ اللہ اکبر۔ بات آوے جنت البقیع دے وچ 5 قبراں بڑا باویا، 5 ایک امام حسین دی جلدی پیا گزرنا، 4 اپنے پتراں دیاں قبراں کو مٹا کے آکھیا تھاکو نہ روندی میں اس غریب کروساں جے کو رومڑا دی ماں ٹر گئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جی میں اس غریب کروساں جے کو رومڑا دی ماں پر جنت البقیع آ کے رویا نہ دکھاں دے وین کرے آتے لوگ آکھے نا ام البنین، آکھیا میں کو ام البنین نہ آکھا کرو، میرا نا تا فاطمہ آئی پترہ دی وجہ تو لوگ میں تو آدھے بیٹوں کی ماں، وہ میرے پتر کدے گئے دینا دی میں ماں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گرمی دا موسم ہے، معذرت نال بڑی تکلیف دے میں شاید زیادہ پڑھ دینا، دور دور تو مومنین تشریف گھنا نے جی 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 جنہاں لوگ آکھے نا ام البنین، آکھے ہاں میں کو نہ آکھا کرو ام البنین، جو میرے وہ پتر کیوں نے دینا دی ماں میں ام البنین ہاں فاطمہ، اجرکم اللہ۔ میں سفر کرنا ہے بس عبادت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیتے ہیں تے انہاں جو ایک بیٹا ہی ہوئی آئی دے لوگ آدھے قمر بنی ہاشم یعنی ہاشم دا چند جندہ نا آئی عباس، شیر عباس، تسیاں دی آس عباس، بینی دے پرنہ دا زامن عباس، اور ایڈے سونے ہاں یہ ہاشمی جوان جدہ ٹور دے ہاں مدینہ دی گلیاں دکاندار دکانہ چھوڑ کیا دے ہاں وہ دیکھو ہاشمی چند پیدا ہے، اور ایک مجتہید آئی آکے بڑے سونے سونے سلام کرے دا آئی، مولا عباس نے حرامی چاہ کھڑ رہا آئی، روندہ ہی آئی، دوئے ہاتھ پیشانی پہ رکھ یاد آئی، السلام علیکہ یا حجاب ام المصائب و زینب دا پردہ میرا سلام مرحبا، اجرکم اللہ۔ روایات کے لفظ ابن قافلہ ٹورا آئی نا مدینے چوں، مولا عباس دو میلہ تک ٹور میں رہا، دو میلہ تک اگو چلے میں نے قافلے دے، لوگاں کو آدھے راہ تو ہٹ منجو جو پچھو علی دیاں دیاں بیان نبی دیاں دیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اج میں روزہ تا کدا روزہ پابندی تا ہے کوئی نہ، زندگی دا پتہ تا ہے کوئی نہ، تیری میری نجات دا ضامن ہے یہ گریا، اللہ اکبر۔ دینا لگتے ہوئے جملے چھوڑ کے پیش پیا کرے نا، دینا لگتے ہوئے عباس تے مولا حسین آئے نا، درداں دا بھرا دکھاں دا بڑا وینڈ کی تے زہرا دلال آدھے عباس او اکھاں جڑیاں ہونا تک تے ڈر تے روب دی وجہ تو سکیاں کان کونن ہونا رج کے سمنے تے او اکھاں جڑیاں تے آسرے تے رج کے سکیاں ہونا دیاں نیندرہ ختم ہو گئی ہونا سمنا کوئی نہیں، حضرکم اللہ ہونا سمنا کوئی نہیں، مرحبا مرحبا مرحبا، جی میں بسم اللہ اللہ تعالی بجرے کو سہیل بھائی صحت دے وے، جی میں بسم اللہ کراں او اکھاں جڑیاں تیرے روک دی وجہ سمجھیاں نہ رج کے سامنے تے ہونا تک جڑے تیری آسرے تے چپ کر کے رج کے سامنے ہن ہون انہاں سامنا کوئی نہیں، حضرکم اللہ۔ داہ بہرام دلیل جدا مولا عباس ہے نا، مولا اجازت دے العطش دے آوازیں پیانن میں پانی کی ناما امام فرمائے عباس تے کو کیمیں تورا موت دو تو جو میری فوج دا جرنیل ہے، ناظرہ یمیناً و شمالا ام البنین دے لال سجے ڈٹھے تے بعد کھبے ڈٹھے رومنا لیو آدھا ایو کو جائی مولا او فوج کٹھے جیدہ سپا سالار میں عباس، اللہ میں کو طاقت دے تے میں پڑھ سکا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بڑے آکھے جی میں بسم اللہ کرنا بزرگ، او فوج کٹھے جیدہ جرنیل میں عباس
اللہ اکبر. عباس دا ٹورنا کوئی سوکھا یہ تو پوچھ علی جدید جگر کو میرا تو پڑھنا سوکھا ہے نا منظر ذہن چ رکھا ہے 10 محرم دن ٹورر لگے نا بھیڑا تو ودا کرنا ہے اللہ اکبر بھیڑا ودا کیتا تے بڑے سونے انداز اس ودا کیتا پاڑی تہائی کوئی نہ جو بھیرا کو پھلا میں نہ ظاہر پردیس دی میں دوے بھیرا تے بھیڑا آ کھڑ دین دروازے تے آ کھڑ دین جب تک بھیرا دی کھنڈ نظر آن دی جاوے نا دیہتیاں نانی انتیادیاں جت تیرو بھی اٹھے خیر ہو عباس دیاں بھیڑا نرونیاں اسے نائیاں اسے دروازے تے ندیٹھی اس نے بھیرا دی کھنڈ اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال ساری زندگی دراز ہوئے جی بھیڑا تو دیر دیا رہے میں نہیں جت پیرو بھی اٹھے خیر ہوئی ازادارو ٹورے عباس 4000 کمینے فوجی دا پہرا دریائے فرات دے کنارے تے کئی کمینے عباس دے دار کلو روب کل کنارہ چھوڑ کے لگے گئے کنہاں کو عباس نیزے نہ ہٹائے دریا دے وچ گھوڑا لہائے آنا اچھان و انتا اچھان تو ہی تسیں تے میں تساں پاڑی بھی مشک بھریے زین تے رکھیے ایمیں بکاں دے وچ پانی پا کے ازادارو غازی عباس مولا منہ دے قریب گھن گئے قوم اشکیاء دو دیکھ کے دسنا چاہنے آنے پیواں تا پی سکتا لیکن وفات وہی دے عباس دی وفات خلل آندے میں کیویں پیواں او خیام وچ حسین دا اصغر ایڑیاں پیا رگڑ دے اصغر دی حالت ہوئے جنہی مچھلی دی باڑی تو باہر ہوں دی سکینہ دسیے چھوٹے چھوٹے بال خالی جام چاہیے دیں کہہ لے کہہ خیمے کہہ لے کہہ خیمے کوئی یاد ہے چاچا پانی کوئی یاد ہے ماما پانی کیویں پیواں بس تورے عباس گھوڑا کے ذریعے اے پانی خیمے پہنچا ایڈو کمینہ آکھے خبردار پانی خیمے نہ پہنچے عباس پانی ودا بچیں دے ازادارو ہی کمینے چھپ کے وار کیتا ہے زہرا دلال دا سجا بالو کلم ہوئے مشک دے تسمے کھبے ہاتھ جبائن بے کمینے وار کیتے جلدی گزر سا معاف کر چھڑے رونا لے آؤ کھبا بازو کلم ہوئے عباس مشک دے تسمے مہن چپائن حضرت اللہ آدھائی گھوڑا وس لگ دئی کلا پانی خیمے پچا معصومہ دہ دی کھڑی را حضرت اللہ ساریاں دیاں دے پردے سلامت ہو گئے گھوڑا وس لگ دئی کلا پانی خیمے پچا معصومہ دہ دی کھڑی را ماتم دارو دکھائے میرے آلے پاسے لفظ ماتم دے پیا آدھا عباس مشک ودا بچیں دے جھکویں دے جو پانی بچونے تے خیمہ تک پہنچونے شرفاد مجمعی کمینے نشانہ گدائے تیر مارا ہے مشک چال گئے پانی تو نہیں لڑا غازی دی آس لڑ گئی ہے حضرتم اللہ انتظار نہ کرے موکاڑیوں جی میں بسم اللہ کرا غازی دیا سلڑ گئی ہے اور منظر ترے بن گئے ماتم دارو ایک منظر در خیمہ بیا ٹپے کربلا بیا مان دریا دکھائے میرے آلے پاسے در خیمہ تو بھیڑیں دے دیا کھڑی ہیں دھیئیں دے دیا کھڑی ہیں ٹپے تے حسین کھڑا دے دے بھرانو انہوں اللہ میں جھک دے گرے بھراما دے بھرا بیٹھے وے اللہ میں جھک دے حسین دے ہاتھ کمر دے آنے سید مٹی تے بیٹھے معصومہ دیے بالو جام رکھو جا نکے نکے ہاتھ دعا دے بلند کرو پانی آوے نہ آوے میرا چاچا اللہ وے مرحبا صدقے حوصلہ جی میں بسم اللہ کرا جوانیاں مارن دینا حسین باندے معصومہ دیے جام رکھو جام گو دعا پانی آوے نہ آوے میرا چاچا واللہ وے ماتم دارو ہی کمینے تیر مارے جڑا غازی دی اکھی چال گئے سمجھدار بیٹھے وہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے وے
اللہ نہ کرے کہندی آنکھش کوئی کک پہ ونے بندہ ہتھاں دے نال مل مل کے کڑ دے جیندی آنکھش تیر لگی آہا کٹھے تکیویں اجرکم اللہ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ ماتم دارو اور عباس تمہیں زانوں ملائیں چھپ گئے کوشش کی تیئے جو تیر نکلے ایک کمینے گرز ہوا چلا ہے صرف لہرایا نہیں عباس دے ساری چال گئے ایڈا اوکھل ہے جو میرا بارواں پردائے غیبت ان فرمے دے میرا سلام کربلا دے او غریب دا دیتے جڑا بین بازو آدے سجے رخسار دے بالا میرا پڑھنا سب منظر اجرکم اللہ لگتا جی میں بسم اللہ جی بابا وقت کوئی نہیں چلو تیری محبت تقاضا کرے رہی ہے میرا بارہ پر بیجے بجے فرمے دے میرا سلام کربلا دے او غریب ڈالے دے جگہ شاہ سوار جوان نوزین کو زمین دے آگئے حتہ دا سارا گن ام البنین دلال دے حتہ ہن کوئی نہ جو سہارا گنیا سجے رخسار دے بال زمین دے دو شہید انگڑ سجے رخسار دے بال زمین دے آئین ایک ام البنین دلال بھی اکبر دا بابا چھوڑ پتھر دیگا نظام امتحان کوئی نہ محبت جڑی میں دیگا اجرکم اللہ ماتم دارو عباس لکھے تے حسین آئے ایمیں نہیں آیا کمر تے ہاتھ کی ودا آدائی الان ان کا سرک ظاہری میری کمر دا زور ٹوٹ گئے اللہ نہ کرے کوئی جوان پھرا جوان دی میت آوے کمر تے ہاتھ آنے دے لوگ سہارے دی ودیوان حسین نو سہارا دے وانا کوئی نہ کوئی تیر مرے نہ کوئی پتھر تے کوئی نیزہ ماتم دارو آ بیٹھے دکھا دا بھرایا بین کر گیا دائی قلت ہی لتی ہون میریا تجویزہ موک گئی ہیں پہاڑے مسائل کا جملہ جڑے پرانے اندار بیٹھے ماتم دا لفظ جی میں بسم اللہ کرا ہون میریا تجویزہ موک گئی ہیں حسین آئے غازی دا سر سا جولی چوائز عباس آدھے جوان جلدی نہ کرے میرا سر قدم نہ کرے میرے وارث نوان دے سیدہ دے غازی جاگ میرے دیکھ میں آیا بیٹھا مرحبا مرحبا کیوں شرما جی غازی جاگ میرے دیکھ میں آیا بیٹھا آدھے مولا جی آیا کھچ رہے تھے بھیا کھچتی رہے منت لو میری آنکھاں صفا کرو رونا لے زہرا دے لال ام البنین دے چندی آنکھاں صفا کیتی ہیں عباس حسین دی آغوش ترپے صرف ترپا نہیں رونے میں آدھا تو میں رو دیوے عباس پیا رونا آئی ماتم دارو حسین پوچھے غازی دسا آنکھ دے دردی یعنی آخر تک نہیں گائے بابا صدقے جی میں بسم اللہ کرا عباس آنکھ دے درد روائی آئی عباس آدھے نا مولا میں ہی غریب دی غربت کو پیا رونا پوچھ دے چیڑے غریب دی غربت روائی دکھائے میرے لئے پاسے آدھے مولا تیڑا شہید لکھے بھاوے پیدا لائیو بھاوے گھوڑے پہ آئیو تے سارے جھولی چھپایا نے میں کو تھوڑی غربت ہوتی روئے دیئے ہونے کو سالانے او تھوڑا سارے چاوانا کوئی نہ ہو سی شمیر دے حقوں سے تھوڑی آزلفہ ہو سے تھوڑی دے بھی جھولی بدھا کے اچھی دے چاوان دوال نہیں آگا وقت سارے میں کھڑے میرا غریب بابا اے جواب صدقے مگئی مجلس مگئی جی میں بسم اللہ کرم وقت کوئی نہیں ہے مولا کیڑا شہید لکھا ہے بھاوے پیدا لایا بھاوے گھوڑے پہ آئے ہو میں کو تھوڑی غربت پہی روئیں دیئے اڑے تو سن لانے چاوڑ اللہ کوئی نہیں اور تھوڑی چھوٹی بھی آکسی ظالم ہو تے چاوڑ دوال نہیں آنا تو سر میں کھڑے ہو میری دادی چکیاں پی پی اللہ مان آخری جملہ ممبر چھوڑیں دا بھی آخری جملہ عبادت ہو گئی ہے عزادارو
علماء فرمیندے ہیں حسین عباس دی لاش تے زیادہ دیر بیٹھا کوئی نہیں کیوں عزادارو وجہ جائی دو وجوہات بیان کرے نے علماء پہلی وجہ اگے جیڑی لاش تے بنیا حسین فتح و ناس پچھو پردہ دلامن موجود ہے جنا عباس دی لاش تے آئے پک لگے ہون میرا غازی تر گئے بیٹھا نہیں مرحبا مرحبا میں تو کوئی اپنا کو نہیں گروندا جی میں تو حسین دے عباس کو ضرور ہن پردہ دلامن تر گئے رو بنا لیا دوجی وجہ علماء فرمیندے عباس دی لاش چوی جن دے قابل نہیں رہی کیوں جنل لکھے غازی رو بنا لیا روایات حسینین کے اعلان کیتے علی دیا شکلالا بچڑا لہ گئے ٹائم بدلا گھرنا لے لو عزادارو لکھے ہوئے غازی تے فوج ٹوٹ پئیے کہ پتھر مارے کہ نیزہ مارے پد پد جدا ہوئے ابا حسین چیندہ کہلے کے رو جھڑو مشک چاہیے حسین خیمے آئے عزادارو بھیڑا سامنے آئین جدئی کوئی شہید دنیا تو تریا شہید ہویا کربلا دی نگری اندر نا چاہ کے سینی روے نا جدہ غازی لکھے نا چاہ کے نئی رنیا لکھے میرے آلے بازے اندر نا چاہ کے نئی رنیا ہر بی بی آدیا یہ واہ جا عزادارو جناب کمینہ شمر آخری ضرب چلے نہ پیا حسین کا سر تن تو جدا ہوئے زینب دی چادر لٹیے ہکھا تیچ سر حسین کا چائے پائے ہاتھی چادر